کو چیلنج ہے، تیرے مذہب کا قائد لا، اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر! حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ توجہ! حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھو اپنے نبی کی شان۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے، جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق، فاروق، عثمان و علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند۔ آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر! ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا، سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا، لیکن میرا چاند دے، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، خط حال ماں زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کیا بات ہے! زندہ باد، زندہ باد۔ کتنے خوبصورت سبحان ہمارے اللہ۔ گاؤ۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، رستہ کون سے اختیار کیا ہے؟ کون سے رستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے۔ یہ کوئی سڑک نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی، جنت کا راستہ ہے سچ بولنا، جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا، جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا، جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا، جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا، جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا۔ اب بتاؤ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو، تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی، ہم جلسے تو کرتے تھے، جلسوں میں ہزاروں روپے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے۔ بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا۔ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے،
जलसा इसलिए कर रहे हो कि भीड़ इकट्ठा करेंगे। अरे भीड़ इकट्ठा तो हर जगह हो जाती है। अगर भीड़ इकट्ठा करना था तो किसी मदारी को बुला लेते, डुगडुगी बजा के बंदर नचाता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। कोई सियासी लीडर आता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। हमने भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं किया है, हमने अपने आप के एहतिसाब के लिए जलसा किया है, हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए जलसा किया है, हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए जलसा किया है, हमने अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करने के लिए जलसा किया है। बताओ, जब इसलिए जलसा किया है तो फिर जहन्नम के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो। अल्लाह के बंदो, हम में किसी में भी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक है कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे सर में दर्द हो, जरा बताइए, अगर हमारे सर में दर्द हो, हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, हमारी बच्चियां भी छोटी छोटी बैठी हुई है। मुझे बताओ, अरे जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गुनाह की वजह से जब अल्लाह जहन्नम में तुम्हें अजाब देगा तो क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आइए मैं कुछ अजाब आपको सुनाऊं, अल्लाह का अजाब जो जहन्नम के अंदर है, क्योंकि मैंने जहन्नम के बारे में आयत पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, जहन्नम मैंने बनाई तो है, मैं तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता। अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। कैसे बचाओगे? आओ, अल्लाह के रसूल की बात पर अगर यकीन है तो रसूलुल्लाह की बात सुनो। मेरी नहीं, मेरी औकात क्या है कि मैं बात करूं, जबान मेरी है, हदीस रसूलुल्लाह की है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मोमिन हो तो रसूलुल्लाह की बात पे यकीन करो। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की शबे मेराज, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम में झांक करके देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं? गोल गोल जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान से लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अगर हुजूर की बात मानते हो तो थोड़ी देर एहसास करो, थोड़ी देर गौर करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि चट्टानों से लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, और जब चट्टान उनके सर पे मारी जाती है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे लोहे को चने पर मारो, हथौड़े को चने पर मारो तो चना जैसे पिस जाता है, वैसे लोगों के सर पिस रहे हैं, लोगों के सर रेजा रेजा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन हमारी माओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे आका ने जब देखा कि मेरी उम्मत के सर बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े हथौड़ों से कुचले जा रहे हैं, और ऐसा उन पे जब चट्टान पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर रेजा रेजा हो जाते हैं, उनके सर पिस जाते हैं, तो मेरे सरकार ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ने की वजह से इनके सर कुचले जा रहे हैं। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। बोलो, जब नबी की बात पे यकीन है, हम तो कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का लोहा, वो जहन्नम के आग का बना हुआ हथौड़ा, वो जहन्नम की आग की बनी हुई बड़ी
बड़ी चट्टानें जब नमाज छोड़ने की वजह से हमारे सर कुचले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? उस वक्त तो पछताओगे, काश मौलवी साहब की बात सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर मैंने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह के बंदो नमाज नहीं पढ़ते ना, तो याद रखो ऐसी चट्टानों से कुचले जाओगे। अगर नबी के साथ जन्नत में रहना है तो गुनाह छोड़ो। नबी के साथ रहना है, क्या करो? गुनाह छोड़ो। देखो अभी एक बात बताओ, मुझ जैसा गुनहगार गिरा पड़ा, मेरे करीब बैठने को कितने लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तुम सब में गुनहगार, तुम सब मुझसे अच्छे। अल्लाह के बंदों में सबसे गुनहगार अगर कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। सबसे ज्यादा मुजरिम गुनहगार गिरा पड़ा सियाकार। लेकिन क्या निस्बत है मुझे? रसूलुल्लाह से इतनी निस्बत है कि हम उनके घराने में पैदा हो गए। तो आप हमारे करीब बैठने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। मुसाफा यहाँ हम है तो हमारे करीब आने इतने तड़प रहे हो, कयामत में हम होंगे पता नहीं कहां, लेकिन रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। तो बोलो हुजूर के करीब कौन पहुंचेगा? वहां कोई सोर्सेस से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी की चापलूसी से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी के जरिए से नहीं पहुंचेगा। अगर नबी के करीब रहना है तो जो दुनिया में गुनाह छोड़ देगा उसको नबी के करीब में बिठाया जाएगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर नबी के करीब रहना है तो बोलो, अरे उलमा के पास बैठने में इतना मजा आता है तो नबी के साथ बैठने में कितना मजा आएगा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, पैसे में नन, ये अम्मा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीख दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वाशर किया, ये ताबो तवात तुम्हारे लिए, सबावो चले, आँख भले, फूल खिले, दिनों भले, लिबा के कले, सदा में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद, सुभान अगर अल्लाह। तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी, क्या सुनिए, मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो भाई हुजूर की, आप उठ के इधर नहीं आए, अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो। नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं? बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहां भी बता। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, अब पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमाए। ठीक है, ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात, बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है।
سب کو مزہ آ رہا ہے, سب کو اچھا لگ رہا ہے. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. میری بہنوں کو بھی اگر میری بات اچھی لگ رہی ہو تو وہ نذرانہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں رکھے, ٹھیک ہے, اور جتنے پیسے جمع ہو گھر جا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں دے دے, یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے نذرانہ اور سید کی طرف سے نذرانہ, ادھر مت بھیجو, اپنی ساس کو دو, اس لیے کہ ساس کو کون دیتا ہے؟ ہاں, ساس کو مرد دیتے, ساس کو عورتیں نہیں دیتی. جب عورتیں نذرانہ ساس کو دینے لگے گی تو کسی گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا, ہے نا بھائی؟ ہاں, مولانا کو نذرانہ دیتے ہو, ساس کو بھی دو, سسر کو بھی دو, گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اور ایک بات بتاؤں, ساس گالی دے تو گالی کے بدلے میں گالی مت دینا, گالی کے بدلے میں ان کو نذرانہ دینا, ناشتہ دینا, پیار دینا. دیکھو جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں, محبتیں جیت جاتی ہیں. طاقت سے جو مہم سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہوتی ہے. ہاں, بات میں ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے. دو بات پڑھوں گا, بات ختم کر دوں گا, دھیان سے سنو. کیا عرض کر رہا تھا, حضور کی محفل سجی ہے, ایک جوان روتے ہوئے آیا اور روتے روتے آتا ہے. حضور کی عادت تھی, حضور جس کو بھی روتے ہوئے دیکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا. آقا علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا, یعنی پسند سے مراد یہ کہ حضور علیہ السلام کسی کا رونا دیکھ نہیں سکتے تھے. حضور علیہ السلام رونا دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. میں کوئی میسج نہیں دیکھ رہا ہوں, میں کتاب کا حوالہ دیکھ رہا ہوں, مجھے پڑھنا ہے. میں اسٹیج پہ آتے ہوئے موبائل بند کر کے آتا ہوں, میں ممبر پہ کبھی موبائل نہیں چلاتا, تو مجھے کتاب دیکھنی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات موبائل دیکھ رہا ہوں. ورنہ حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے توجہ حضور کی طرف ہونا چاہیے, موبائل کی طرف نہیں. اور ایک بات بتاؤں, حضور کی حدیث کا اتنا ہی احترام کرو کہ حضور اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم کتنا احترام کرتے ہیں, اتنا ہی حضور کی حدیث کا احترام. یہ جو بھائی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا, ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت نہیں معلوم. جس دن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت پتہ چلے گی, یہ تقریر تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے, بعد میں چاہیے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. آپ کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جتنی دیر تک آپ تقریر ریکارڈ کرتے ہیں نا تو آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے, تقریر کی طرف نہیں ہوتی. اور آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ تقریر کی طرف, کیونکہ بیان کیا جا رہا ہے, حدیث بیان کی جا رہی ہے. غور سے سننا. اب میں کتاب مجھے مل گئی, اب حدیث سنو, روایت سنو, غور کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو سرکار نے فرمایا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میرے ابا مر گئے اور میں دیہات میں رہتا ہوں, چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں, اسی لیے میں رو رہا ہوں. یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, ہمارے گاؤں میں نہ کوئی نہلانے والا ہے, یعنی غسل دینے والا میت کو کوئی نہیں ہے, نہلانے والا کوئی نہیں ہے, کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اب یہی اسی لیے رو رہا ہوں. میرے آقا نے کرم فرمایا اور کرم فرمانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا, دیکھ میں تیرے ابا کو نہلانے کے لیے, کفن پہنانے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں. سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا, سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا, تم دونوں جاؤ, اس کے ساتھ جاؤ, اس کی گاؤں میں جاؤ اور اس کی گاؤں میں جا کر اس کے ابا کو نہلاؤ, اس کے ابا کو نہلا کر کفن پہناؤ, کفن پہنا کر جنازہ پڑھو اور جنازہ پڑھ کے دفن کرو. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس گاؤں میں گئے. اب غور سے سننا, دھیان سے سننا, بہت توجہ سے, تمہارے فائدے کی, میرے فائدے کی بات ہے, سرکار کے حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو حکم دیا تو حضور کے دونوں یار ان کے گاؤں میں گئے. جیسے ہی گئے نہلانے کے لیے تو دیکھا میت پر چادر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے جیسے چادر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میت کا منہ, میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا.
کالے خنزیر کی طرح تھا. اس کا منہ کیسے ہو گیا؟ کالے سور. سور جانتے ہو نا, سور پتہ ہے نا, سور کا نام آنے سے تمہیں چڑ آتی ہے نا. اللہ اکبر, سور کے نام سے بھی تمہیں نفرت ہے نا. اس میت کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. ایک تو خنزیر, ایک تو سور, اور وہ بھی کون سا؟ کالا. کالا سور کتنا ڈراؤنا لگتا ہے, اندھیرے میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے, اجالے میں بھی دیکھو تو اس کو ڈر لگتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, بولو اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ مانگو. اللہ اکبر. صحابہ کرام سیدنا صدیق, سیدنا فاروق دونوں رو پڑے اور روتے روتے بے حال ہو گئے. ایک قاصد کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے نہلائیں گے, کیسے کفن پہنائیں گے, اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی کریں. میرے آقا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھ کر کے اس دیہات میں آئے. جب اس دیہات میں تشریف لائے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. حضور بہت روئے اور روتے روتے اللہ سے کہا, اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا چہرہ صحیح کر دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا. جلدی جلدی صحابہ نے اس کو غسل دیا, اس کی نماز پڑھی, اس کو کفن پہنا کے نماز پڑھی. اور نماز جنازہ کے بعد کسی نے چپکے سے کہا, ارے ارے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا, اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو, ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا. جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, وہ بھی کالے سور کی طرح, اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا, اے جوان تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے, میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا, یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا, مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں, تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے, اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو, جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے. اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں, اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں, اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں, تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا, تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے. ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے, آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے. سفید داغ ہو جائے تو یہ, ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا. اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ, کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے, یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے, حضور کی زبان, حضور کی زبان کہہ رہی ہے. بولو, اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا. میں نے ایک عالم کو دیکھا, میں رو پڑا, بہت نیک عالم. ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا. ان کے ہاتھ میں سفید داغ تھا, تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے. بیماری تو اللہ دیتا ہے, اور جس کو بیماری دیتا ہے اس کے درجات بھی بلند. نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی, اللہ کی مرضی, اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دی. تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھے خیال ہے, اللہ انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا, جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا, تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہو, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, فجر پڑھی, نہیں پڑھی, اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا, جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح,
کالے خنزیر. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ نہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ. اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا. میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور. اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے, ان کے لیے بھی نجات ہے. کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. دوسری چیز, جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا. 3 لوگوں کو. نمبر 1 بے نمازی کو. اب دوسرا سنو, بات ختم, اس سے دھیان سے سننا. آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں, آج آپ نے مقرر نہیں بلایا, آج آپ نے فقیر بلایا. فقیر, یہ فقیر کے دل کا درد سن. تقریر میں درد ہے دل کا فقیر کا. قادری فقیر, غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے, سن لو. سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا اس کو. نشہ کرنے والا. آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا. شراب کا نشہ, ڈرگ کا نشہ, بھنگ کا نشہ, چرس کا نشہ, انجیکشن کا نشہ, ہیروئن کا نشہ. نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس, پھر بات ختم. توجہ, قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا, نشہ, قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا, ایک بار, صرف ایک بار, اور توبہ نہیں کیا, توبہ کے بغیر مر گیا, تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا. اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی, اور اس کے پورے جسم پہ, نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا. منہ سے پاخانہ, وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا. نشہ کرنے والے میرے جوانوں, جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف, نشے کی گولی کی طرف, انجیکشن کی طرف, نشے کی طرف لے جاتے ہیں, وہ تمہارے دوست نہیں ہیں, وہ تمہارے دشمن ہے. دشمن, اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں, اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں. اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو, یا رسول اللہ مجھے بچا لو. تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے. حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے. بولو, دنیا میں نشہ کر, فلمیں دیکھ کر, پکچر دیکھ کر, بلکہ آؤ ایک حدیث سنو, دردناک حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو. نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ, اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے. نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو, نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو. اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو. آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا, لقمہ, تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ, اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا. جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی. جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی. حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں
नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए, उसको इज्जत के साथ अपने पास मत बिठाना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि उसने नशा किया, पहले समझाओ, नहीं माने उसको अपने साथ मत बिठाना। आका फरमाते हैं अगर तुम नशा करने वाले को अपने पास इज्जत से बिठाओगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुमको अंधा उठाएगा, अंधा। बताओ, जब नशा करने वाले को अपने पास बिठाने, ये मौलाना अगर पता चले कि कोई बंदा नशा करता है, फिर भी अल्लाह के रसूल के मना करने के बाद मौलाना अपने पास नशा करने वाले को बिठाए तो अल्लाह मौलाना को अंधा उठाएगा, तो जो खुद नशा करता है उसका क्या अंजाम होगा? बताओ, जब नशा करने वाले को इज्जत से बिठाने वाले मौलाना को अल्लाह अंधा उठा रहा है, तो जो नशा करता अल्लाह उस पर कितनी नाराजगी का इजहार करेगा, उसको कैसा? इसलिए मेरे भाइयों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ, जहन्नम के रास्ते पे मत जाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा कर लो, अल्लाह सब माफ कर देगा। तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाह सब माफ कर देगा। सच्ची तौबा करो। बोलो, तौबा करते हो? सूरज गुरूब हो रहा है, तौबा का वक्त है, सब तौबा करते हो? सब करोगे? अरे तौबा करने वाले के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह 70 दिन तक आसमान में नूर की किंदीलें जलाता है, और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं आज एक जवान ने तौबा की है, उसी खुशी में अल्लाह ने नूर की किंदीलें जलाई।